یہ آگ لگی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں مختلف تھیوریز DEWs کی وجہ سے لگی ہے. اسے کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن. یہ بیسیکلی لیزر ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ اسے الٹرا وائلٹ ریزز جو ہیں، جو لیزر ہے جو وہ اس سے پھینکی جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ویپن امریکہ نے یہ تیار کر رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو یہ جان بوجھ کے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور ایئر سے استعمال کیا گیا ہے. فائر موزیک یہ ایک ایسا آپ سمجھے کہ پروسیس ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ایریا میں آپ آگ جو ہے اس کو لگاتے ہیں اور اس ایریا کو آپ اپنی مرضی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ استعمال ہو رہا ہے، لیگلی ہو رہا ہے. ناظرین، آگ جو لاس اینجلس کیلیفورنیا کے علاقے لاس اینجلس کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. اور اب ایک نئی جگہ پہ آگ لگ گئی ہے سین ڈیاگو میں، اور وہاں پہ ایک نہیں دو جگہوں پہ آگ لگ گئی ہے. ابھی یہ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا رہا ہوں، اور یہ آج میں آپ کو جو اس آگ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آگ لگی کیوں ہے. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز، اس کو متھس کہا جا رہا ہے، اس کو ریومرز کہا جا رہا ہے، اس کو کانسپریسیز کہا جا رہا ہے. لیکن یہ اتنی زیادہ ہیں، یہ اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا پہ وہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں اور امریکہ جیسے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹوٹل غلط ہے؟ گو کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تردید بھی آ رہی ہے. مثلا سب سے پہلے، کیا یہ آگ DEWs کی وجہ سے لگی ہے؟ اسے کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن. یہ بیسیکلی لیزر ٹیکنالوجی ہے. DEWs لیزر ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ اسے الٹرا وائلٹ ریزز جو ہیں، جو لیزر ہے جو وہ اس سے پھینکی جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ ویپن امریکہ نے یہ تیار کر رکھا ہے، اور یہ مختلف ٹارگٹس کو لیزر کے ساتھ تباہ کرنے کا یہ ایک اس میں صلاحیت ہے. اور یہ جو میں اب آپ کو DEWs کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا کانٹیسٹ کو ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو یہ جان بوجھ کے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور ایئر سے استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ سپیس سے کیا گیا ہے. اب سپیس سے کیسے کیا گیا ہے؟ مطلب اس میں کہ یہ سپیس میں کہیں سے کوئی جا کے کسی نے تو وہاں سے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے، اس انرجی ویپن کو. ڈائریکٹڈ انرجی ویپن اس کا نام ہے DEWs. تو وہ لیزرز آئی ہیں اور لیزرز کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی ہے. اور بات کرتے کرتے کچھ لوگ ایلن مسک تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ خلائی اسٹیشن تو خلا کا پلان تو اسی کا ہے. بہرحال اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن لوگ اس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے شاید یہ وہاں سے یہ کروایا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن کی کارروائی ہے، جو امریکہ کا دشمن ہے. تو امریکہ کا دشمن کون ہے؟ سیدھا سا خیال ہے، امریکہ کے اندر یہ بات کریں گے تو چائنا اور روس کی طرف جائے گی، آپ کی نظر جائے گی، یا کسی دہشت گرد تنظیم کی طرف جائے گی. تو دہشت گرد تنظیموں کے پاس تو یہ DEWs فی الحال ہماری اطلاع جو ہے یا باقی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو نہیں ہے. تو یہ حکومتوں کے پاس ہے، اور امریکہ کے پاس یہ بہت ہی یہ جدید ٹیکنالوجی ہے DEWs کی. یعنی کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز اور یہ جو ریزز ہیں اور یہ لیزر ہے، لیزر کے ساتھ جو جس طرح سے وہ اپنے دشمن اور اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے تھیوری کہ یہ آگ اس طرح سے لگی ہے اور لگائی ہے، مطلب الٹرا وائلٹ یا لیزر ٹیکنالوجی سے لگائیں اور پتہ بھی نہ چلے. اچھا، اس کے لیے نا لوگوں کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو تباہی ہوتی ہے لیزر کے ساتھ، تو وہاں پہ کچھ جو چیزیں ریمینز رہ جاتی ہیں، جو باقیات رہ جاتی ہیں، تو وہ بلو ہوتی ہیں، بلو پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہاں سے ہمیں بلو پارٹیکلز ملے. تو اس کو خیر ڈینائی کیا ہے وہاں پہ سائنسدانوں نے اور کچھ لوگوں نے اور سرکاری اداروں نے، لیکن لوگوں کو بڑا شدید خدشہ ہے اس بات کا. دوسرا ہے کہ فائر موزیک یہ ایک ایسا آپ سمجھے کہ پروسیس ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ایریا میں آپ آگ جو ہے اس کو لگاتے ہیں
اور اس ایریا کو آپ اپنی مرضی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ استعمال ہو رہا ہے، لیگلی ہو رہا ہے. مطلب یہ جنگلات ہیں اس طرف جو بڑے گھنے جنگلات ہیں، تو وہاں پہ پیچز کی صورت میں آپ ان ایریاز میں آگ لگا کے اس کو جو بھی اس کا استعمال آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے بھی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فائر موزیک ہے، یہ اس ایریا کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، اب آپ کو میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک اور تھیوری بھی جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بلڈرز مافیا ہے اور یہاں پہ سمارٹ سٹی بننا تھا اور وہ یو این کے ساتھ مل کے بننا تھا. اچھا، پھر اب جو ریپبلکنس ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ تو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہے اور پہلے ڈیموکریٹس کی حکومت تھی پورے امریکہ پہ، تو جو یو این کے ساتھ انہوں نے مل کے جو پلان کیا ہوا تھا یہ اس کا حصہ تھا کہ یہاں پہ ایک سمارٹ ایل اے بننا تھا سٹی، اور یہ اور وہ جو سٹیز انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے بنانا چاہتے ہیں سمارٹ سٹیز کہ تاکہ ماحولیات کو خطرہ کم سے کم کیا جائے. یعنی کہ ورٹیکل سٹیز، یہ جو ہاریزنٹل ہے نا، مطلب پوری زمین اتنی زمین پہ پھیلے ہوئے گھر، بڑے بڑے گھر جو وہاں آپ نے دیکھے بھی، مہنگے گھر، بڑے ظاہر ہے ارب پتی لوگ تو پھر بڑے بڑے گھر بناتے ہیں. تو وہ تھا کہ یہ نہیں، اب سمارٹ سٹیز بننے چاہیے اور ورٹیکل بننے چاہیے. تو ایک یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ گیٹی میوزیم کہا جاتا ہے کہ موجود ہے. اور گیٹی میوزیم جو ہے یہ اس کے بارے میں خبریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک گلوکار ہیں سین کومبوز، یہ ریپر ہے اور بڑا مشہور تھا اور اس بڑا دولت مند ہو گیا، اس کی بڑی دولت تھی اس کے پاس. تو اس پہ کچھ کیسز چلے، اس پہ الزامات لگے کہ اس نے اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، تو اس پہ ریڈ شیڈ بھی ہوئے تھے. ابھی خیر وہ کیسز جو ہیں وہ ان پروسیس ہیں. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو اس کا گھر ہے وہاں پہ شاید لوگ یہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید سینکڑوں بچے ہیں اور وہ انہوں نے قیدی بنا رکھے ہیں، اور وہ اس کو چھپانے کے لیے، اس کرائم کو چھپانے کے لیے، سیلیبریٹی کرائم کو چھپانے کے لیے یہ آگ لگائی گئی تاکہ اس کو چھپایا جا سکے اور وہ اس سے جان چھوٹ جائے. تو یہ ایک تیسری یا چوتھی یہ وہاں پہ کنٹروورسی، ایڈورسری، کانسپریسی، ریومر، واٹس ایور اٹ از، لوگ اس پہ ان چیزوں پہ یقین کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں پہ جو اس وقت فائر چیف ہے، یعنی کہ فائر بریگیڈ کی جو ہیڈ ہے وہاں پہ، وہ کرسٹن کرالی، وہ ایک لیڈی ہے. اچھا، یہ وہ لیڈی ہے جو LGBT+ پہ یقین رکھتی ہے، یعنی کہ میل اور فیمیل کے علاوہ جو آئیڈینٹیٹیز بنا رکھی ہیں وہ ان پہ یقین رکھتی ہے. LGBTQ+، صرف LGBTP+ نہیں ہے، LGBTQ+ پہ یقین رکھتی ہے. یہ کافی ڈیٹیل ہے، لمبی چوڑی، یہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹیز بنائی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے اور یہ اس طرح کی جو خاتون ہے، اور وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ اس کو پھر نتھی کر رہے ہیں اگین، کیونکہ ابھی تو ٹرمپ نے جو کل اعلان کیا اس نے 2 جینڈر پالیسی کا اعلان کیا کہ میل اور فیمیل ہوں گے، اور باقی یہ ساری آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا سرکاری سطح پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہے، اور یہ خاتون جو ہے اس نے اپنے جیسے لوگ، مطلب یہ جس طرح سے ہمارے ہاں سوچ ہے نا کہ ہم مطلب جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ تھوڑے ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے. اب امریکہ میں بھی اسی طرح کی سوچیں ہیں، ویسے معاف کرنا، کہ وہ جو اپنے جیسے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو اس لیے یہ آگ جو ہے یہ اگر لگی ہے تو پھر بجھائی نہیں جا سکی. اب اطلاع یہ ہے، میں اب آپ کو تازہ ترین بتاؤں، یہ تو میں نے بتایا کہ آگ کیسے کیسے لگی، کیا لوگ یقین رکھتے ہیں. اب اطلاع یہ ہے کہ اس وقت سین ڈیاگو میں تو آگ لگ گئی ہے، اور وہاں پہ ونڈز جو ہیں وہ بائی تھرسڈے مزید آ رہی ہیں اسی جگہ پہ، پیلیسیڈ اور ایٹن پہ. گو کہ وہاں پہ بڑی حد تک آگ جو ہے، بڑی حد تک تو نہیں، خیر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی آگ جو ہے وہ کہاں بجھی ہے. ایٹن میں آپ کہہ سکتے ہیں بڑی حد تک آگ جو ہے اس پہ قابو پایا گیا ہے، اور وہ ہے 87% امریکی سرکاری اداروں کے مطابق. لیکن
جو پیلیسیڈ ہے وہ 61% ابھی تک اس پہ آگ بجائی جا سکی ہے. 40% کے قریب آپ سمجھیں کہ ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ بھی ابھی کوئی 13-14% ایٹن میں بھی جو چھوٹی آگ ہے وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے. اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ زمین جو ہے وہ اب اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں پیلیسیڈ کے ایریا پہ, کیونکہ ساتھ پیسیفک اوشین گزرتا ہے اس کے ساتھ, تو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور وہ زمین سکنا شروع ہو گئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. تو شاید یہ جگہ جو ہے جس جگہ پہ آگ لگی ہے اور along دا سی, شاید یہ اب زیادہ دیر تک یہ رہنے کے قابل نہ رہے, کہیں بعد میں جا کے یہ اگر سٹیبل ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور بائی تھرسڈے سٹرونگ ونڈز ہیں, اور ان سٹرونگ ونڈ سے یہ آگ دوبارہ سے پھیلنے کا شدید خدشہ ہے. تو یہ آگ ابھی کہیں نہیں گئی. لیکن سب سے آخر پہ میں بات بتاؤں کہ امریکنز ان ساری تھیوریز پہ یقین کریں یا نہ کریں, لیکن اس بات پہ یقین آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ جو ریپبلکن ہیں یہ کلائمیٹ چینج کو نہیں مانتے, یہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر رہے, بلکہ اس کے الٹ اعلان کیا ہے کل ٹرمپ نے. اور اس نے جو کہا ہے کہ ڈرل بے ڈرل, یعنی کہ جو سمندر ہیں اور جو خلیجیں ہیں اور جو زمینیں ہیں ان کو کھودو, زیادہ سے زیادہ ڈرل کرو اور وہاں سے گیس اور آئل نکالو اور انرجی کو پوری دنیا میں بیچو اور امریکہ کو امیر کرو. آئل کمپنیوں کی موجیں ہو گئی ہیں اس کے آنے کے بعد, لیکن جو ماحولیات کی تباہی ہے اس کا کوئی اور یہاں پہ میں اگر یہ چلتا رہا تو یہ امپیکٹ اور بھی آئے گا. دیکھیں جب آپ ماحول کو چھیڑتے ہیں, ماحول کس چیز کا نام ہے؟ قدرت, کائنات کا نظام. جب آپ اس میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ انتقام لیتی ہے, قدرت آپ سے انتقام لیتی ہے. آپ نے اس کائنات کو گندا کیا, اس کو آلودہ کیا, اس کائنات نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا وہاں پہ آگ لگ کے. تو یہ چونکہ ریپبلکن اس بات پہ یقین نہیں رکھتے, یہ آگے سے آگے جائیں گے. تو اب امریکنز اور بھی تیار رہیں, پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا ان کے ساتھ ساتھ, لیکن امریکنز کو بھی. تو یہ سوچنے والی بات ہے, سب سے بڑی بات یہ سوچنے والی ہے خاص طور پہ فار امریکنز. تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ پھر